سامنے قرآن شریف پڑھا، نبی کے ہاتھوں کو چوما. آج خالی نبی کے روزے کو دیکھنے والا، آقا کی قبر شریف پہ جانے والا، آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیا ہی پر جنت کی بشارت دے دی. اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے. مگر مجھے بتاؤ پیارو، ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ برکت فرمائے. اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی. کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار. تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی، ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو. نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کارنامے اپنے غلط ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو. اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو. لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو. اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے. کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر تمہارے یہاں دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں، دین کو ڈھانے والے کی پہچان بتا دوں کہ دین کو کون ڈھا رہا ہے. دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا ہے، دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا، دین کو مسلمان ڈھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرانے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں نعتیں پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں تقریر کرنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی اونچی ٹوپی اور ناک لگانے والے کے ڈھا رہے ہیں. کون ہے ذرا دین کو ڈھا رہے ہیں؟
اگر میں حسان رضا سے پوچھوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت سے پوچھوں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھوں کون ہے دین کو ڈھانے والا؟ اب ذرا سنو، میں کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ میں سیدھا نبی سے پوچھتا ہوں، آقا سے پوچھتا ہوں، اس لیے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا نبی فرماتے ہیں اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اپنے گھروں میں دیکھو، اگر جس کی 2 بیٹی ہیں وہ مجھے جواب دے، جس کی 3 بیٹی ہیں وہ بھی جواب دے، جن کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے، جن کے 4 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے۔ فجر میں تم اٹھے، تمہارے بچوں نے نماز پڑھی، بولو، اور نبی فرماتے جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین کو ڈھاتا ہے۔ دین کو ڈھانے والا تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی۔ ارے جھانک کے تو دیکھو، میری تمہیں کڑوی لگے گی لیکن سچ ہوگی۔ بڑی آسانی سے جلسے میں کھڑے ہو گئے، کسی نے گریبان پھاڑ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نوٹ ایسے کر کے اچھال کے دے گا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا ایماندار آدمی ہے، اور ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، ظہر کی نہیں پڑھی۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض بات شاعر بھی ایسے ہی ہے، مائک پہ تو آ کر کے جھما دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، بچے گا وہ بھی نہیں۔ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، میں نے اس لیے سب کو، چاہے میں ہوں یا آپ ہو، لیکن ذرا غور کرو، توجہ کرو، یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں او مسلمان ذرا تو اتنا بتا، تیری بیٹی کو فجر میں کون اٹھائے گا؟ تیرے بیٹے کو کون اٹھائے گا؟ کیا مولانا صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، پردھان جی آئیں گے؟ کوئی نہیں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبھا رہے ہو؟ بڑے چرچے ہوتے جناب، بڑے چرچے، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ویسا ہو گیا۔ تمہارے گھر میں تو دین ڈھایا جا رہا، ادھر دیکھو نا، کچھ دنوں پہلے گوشت بند ہو گیا تھا، سب میں چوراہوں پہ چرچے چل رہے تھے، یار اب کیا ہوگا، گوشت بند ہو گیا، اب کیا؟ 8 دن تمہارے گھر میں نماز بند رہتی ہے تو کبھی چرچا نہیں ہوتا؟ جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے مسلمان، جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے جنتی، جمعے کی نماز پڑھ لی، 8 دن میں نہا لیے دھو لیے، وہ بھی نہانے کا ڈھنگ تک نہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں، ہو گئے جنتی، اور دعویٰ اتنا کرتا سینہ ٹھوک کے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ منہ اور مسور کی دال، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ آپ کو ایک بھی تمہاری کوئی چیز ایسی ملتی ہو جو مجھے بتاؤ، اور ذرا دیکھو، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو تمہیں پتہ چلے گا۔ علماء بیٹھے، ذمہ داری سے بولوں گا، حشر کا میدان ہوگا، حاجی صاحب بندے پڑے ہوں گے، چلو جہنم کی طرف کو، حاجی صاحب بندے پڑے ہیں، ٹھیکیدار صاحب بھی بندے پڑے، کچھ مولانا بھی بندے ہوں گے، یہ سارے لوگ جو ایسے بندے پڑے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن میں صاف ہے، او ارے یار یہ تو پیر صاحب تھے بھائی، پیر صاحب، یہ پیر صاحب بھی بندے پڑے،
ارے انہیں تو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے، جب یہ بندے پڑے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو جھما دیا کرتے تھے سب کو، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو بندے پڑے۔ اب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ مگر تمہیں فرصت ملے تبھی تو قرآن پڑھو، فرصت ملتی ہے تو ریل بناتا اور دیکھتا۔ اب پوچھا جا رہا ما سلککم فی سقر، یہ تو بتاؤ حاجی صاحب بتاؤ یا بڑے عزت دار صاحب پیر صاحب بتاؤ، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں گھسیٹ کے کیوں لے جایا جا رہا؟ تمہیں کیوں پکڑ کے لے جایا جا رہا؟ ہمارا کیا ہوگا جب تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کی وجہ بتا دو تو قرآن کی دوسری آیت میں آتا قالوا لم نک من المصلین، قرآن کی آیت ہے، سب کے سب کہیں گے ارے کیا کریں، کپڑا بچھا کے مرید تو کرا دیا کرتے تھے، کیا کرے؟ قالوا سب کے سب بولیں گے لم نک من المصلین، ارے مر گئے، کیا ہوا؟ بولے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا جرم تھا کہ نماز نہیں۔ کسی جلسے میں نا نماز پہ تقریر کر دو تو نوجوانوں کچھ کے منہ سوکھ جاتے، بولے ارے یار جلسہ بگڑ گیا بھائی، کیا زمانہ آ گیا۔ اور ذرا نا چٹکلے دو چار پھینک دو اور ادھر کی ارے یار مزہ آ گیا صاحب، جلسے میں مزہ، جو اصلی کام کی بات تھی وہ رہ گئی۔ قالوا لم نک من المصلین، ارے اس لیے جا رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ایک دونوں میں نے قرآن کی آیتیں سنائی، ادھر حدیث سنائی، میں کسی مولانا کی نہیں سنا رہا ہوں، تم اختلاف کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو میں ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا۔ اب کوئی مائک لال یہ کہہ کے دکھائے کہ میں نبی کی نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا، پسلی توڑ دی جائیں گی قبر میں، پسلی اتنا مارا جائے گا سے پسلی توڑ دی جائیں گی۔ ایسے حالات کہتے ہیں یار پتن، اور عورتیں نا یہ جو ڈھونڈتی ہے نا کہ ہمیں مل جائے، کیا مل جائے؟ کوئی کریم ایسا مل جائے جو چہرے کے دانے بند ہو جائیں، کریم ایسا مل جائے جو خوبصورت ہو جائیں، یوں ہے تو ایسی باتیں ڈھونڈتی نا، تلاشتی۔ معلوم ہے کیوں کچھ عورتوں کے چہرے بگڑتے اور آدمیوں کے چہرے بگڑتے؟ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اب پڑھتی کیوں ہے وہ بھی قرآن سے حوالہ دوں گا انشاءاللہ، ساری باتیں تو قرآن یا حدیث سے۔ تم مت گھبراؤ، تم میں بھی کم سے کم 100 آدمی ایسے ہوں گے جن پر روزانہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہوگی، کم سے کم 100 آدمی ایسے ہوں گے۔ آپ کہو گے کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، نام لے کے بتاؤں؟ ایسے ہی ڈر گئے مجھے نام یاد ہی نہیں تمہارے سب کے، سمجھے؟ ان کا نام یاد ہے، محمد جابر، سمجھے؟ نیٹورس کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ امام صاحب سے؟ نہیں، امام صاحب کی تو گھنٹی ہر وقت خطرے میں لٹکتی رہتی ہے۔ کس سے پوچھو؟ مولانا سے نہیں، بلکہ کس سے پوچھو؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن تو بتا کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو قرآن شریف میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پر؟ اب صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پھینک دیتے ہو؟ ایک مرتبہ بولو گے تو اللہ کی لعنت۔ اور عورتیں جو کٹر پٹر کہتے ہیں نا، جھوٹ بولے گی تو اللہ کی لعنت۔ اور یہ جو ہے نا یہ موبائل،
اس نے تو حضرت مولاناؤں کو بھی نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے مراد آباد تو کہہ رہا دورائے پہ پہنچ گیا. یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ نہیں؟ اس نے تو بڑے بڑے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور غلط استعمال کرو گے تو یہ چھوٹا شیطان ہے. اب ذرا سوچو، اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت، کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو تو اللہ کی لعنت. کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ صابن سے 3 مرتبہ دھوئے گا، شیمپو سے 5 مرتبہ نہائے گا، کتنے ہی نہا لے چہرے پہ نور تبھی آتا جب اللہ کی لعنت سے بچے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. وعدہ کرو نماز پڑھو گے تبھی آگے بڑھوں گا، وعدہ کرو. سب لوگ نہیں بول رہے، وعدہ کرو، اور پکا وعدہ کریو، جیسے جلسوں میں ہوتے ہیں ایسے مت کریو، سمجھے؟ جلسوں میں ہوتے ہیں نا ایسے مت کریو، سچا پکا بالکل وعدہ پکا. جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ پھر دوسری بات اٹھاتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ایک ذہن میں حضرت سوال آ رہا کہ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر توڑنا، مسجد توڑنا، بہت ساری باتیں جو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں صرف آپ کو سمجھانا، ہمیں کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے. سمجھ رہے کیا کرنا؟ بولو محبت کا پیغام دینا. لیکن اچھا اب سنو، مسلمان پریشانی کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ جب سب ڈھونڈ رہے، کوئی کچھ، کوئی نیوز سن رہا ہے، کوئی خبریں، کچھ، ہم قرآن شریف کی طرف کو گئے، حدیث کی طرف گئے، تو ایک حدیث بھی مل گئی، ایک آیت بھی مل گئی. اگر قرآن شریف وہ دولت ہے نا، اس میں جب گھسو گے نا تو ہیرے جواہرات نکال نکال کے لاؤ گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا، سننے کی بات ہے علماء کے بھی، ایک یہودی کہنے لگا علی میں نے سنا آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دوں گا. بولو الحمدللہ. اس کی داڑھی نا خشخشی تھی یہاں پہ اور یہاں یہودی کی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی. تو کہنے لگا یہ بتاؤ میری ایسی داڑھی ہے چھریری اور تمہاری بھری ہوئی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ لو آج کا ہوتا تو پھر کہا حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ کام کی بات. انہوں نے سوچا علی اٹک گئے. قرآن میں ایسے ایسے جواہرات ہیں، اس نے سوچا حضرت علی اٹک گئے. اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں آ جاؤ دیکھو علی سے جواب نہیں دیا جا رہا. پھر بلایا آ جاؤ بتاؤ علی. حضرت علی نے پھر توجہ نہیں دی، ارے کچھ اور کام کی بات پوچھ. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ الصمد. کیا کہا؟ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے علی جواب دو. تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، ہاں اس کا بھی ذکر آیا. موبائل پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے اسٹیج والے، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوگی تو پیچھے ہٹ کے، کیونکہ یہ چینل والے جو نہیں ہے یہ کہیں بھی کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں. ایک مولانا نے کسی بچے کو ایسے ہی کر دیا نصیحت کے لیے، تو اس کی اتنی کلپ بنائی، اتنا ڈالا کہ دیکھو ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھو بچے کی حرکت کیا ہوگی. یہ کچھ نہیں دے گا، یہ کچھ نہیں. اب میں جو بتا رہا تھا یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث. مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے، ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ سنو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور حدیث شریف سنو، کما تکونون یولی علیکم. متن بھی پڑھ رہا ہوں،
عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے، توجہ رکھنا، جو قوم گناہوں میں حد سے تجاوز کرے، جو قوم گناہ اتنے کرے اب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ فیشن سمجھ لے اور اس پہ اللہ سے نہ ڈرے، تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو میں بتاتا ہوں تمہیں. کھل کے گناہ کھل کے، حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ، نبی کے بعد، ہمارے آقا کے بعد کیوں خاتم النبیین ہے آقا، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ، ایک علماء کا ایک اولیاء کا. اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے، کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں، مخصوص بندے بھیجے ہیں جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں. وہ لوگ کرتے نہیں کرتے، مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا، تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا. وہ عرس ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی، اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا، نصیحت کی باتیں ہوتی تھی، توبہ کرائی جاتی تھی. کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا، آ کر کے دعائیں کرتا تھا، سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی.